اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، یہ بات تمہارے پیش نظر رہے، یہ امر تمہارے نزدیک مقدم رہے اور تمہاری توجہ اس نعمت پر رہے۔ اور وہ نعمت کیا؟ ان فیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ بس اس پر ذرا غور کریں کہ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں کتنی محبت بھرا اور محبت میں گوندا ہوا ایک پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ادا کروا کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو سنایا ہے اور باندیوں کو سنایا ہے۔ فرمایا جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ پھر فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اور اگر بہت سے معاملات میں اور امور میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں تو تم تو بڑی مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، مگر اللہ کا انتظام کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب تر بنایا ہے، تمہارے لیے حالت ایمان کو چنا ہے، تمہارے لیے نعمت ایمان کو پسندیدہ بنایا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کی زینت سے، اس ایمان کی نعمت سے اور اس ایمان کے نور سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، سجا دیا ہے، منور کر دیا ہے۔ پھر فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ایٹ دا سیم ٹائم فرمایا کہ جہاں ایمان کو تمہارے دلوں میں منتقل کر کے دلوں کی زینت بنایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور الوہی انتظام بھی کیا۔ وہ کیا کہ پھر اللہ رب العزت نے کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو تمہارے لیے متنفر بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک طرف تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے اور دوسری طرف اس ایمان کے کفر کو اور پھر فسق و فجور کو، نافرمانی کو، گناہ کو، عصیان کو تمہارے لیے متنفر بنایا ہے تاکہ تم اس سے نفرت کرو۔ پھر فرمایا اولئک ھم الراشدون، فرمایا ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت قدم اور گامزن رہنے والے۔ ایمان کی پختگی کا دار و مدار 4 چیزوں میں ہے۔ کیا؟ ایمان کی، آپ ریپیٹ کریں، ایمان کی پختگی کا دار و مدار 4 نعمتوں میں ہے۔ پہلی نعمت کا نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری نعمت کا نام ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری نعمت کا نام ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی نعمت کا نام ہے ادب و تعظیم رسول اور نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم ابتداءً اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف ہم اختصار کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہوئے
ہم اطاعت رسول اور اتباع رسول پر کچھ وقت صرف کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے اپنے امتیوں کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا میرے محبوب اپنے امتیوں اور غلاموں کو فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فرما دیں محبت الہی کا دروازہ اتباع رسول ہے۔ فرمایا فاتبعونی، تو میری اتباع کا دروازہ کھولو، میری پیروی کا دروازہ کھولو، میری فالوئنگ کا دروازہ کھولو۔ نتیجتاً یحببکم اللہ، دروازہ اتباع رسول کا کھلے گا اور انعام و اکرام اور جزا محبت الہی کی نصیب ہو جائے گی۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اطاعت اور اتباع جس کا میں نے ذکر کیا، پہلا دروازہ محبت رسول کا ہے، جس کے لیے متفق علیہ حدیث ہے، جس کا آپ ذکر کثرت سے سنتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور پھر ہر شے سے بڑھ کر اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤ، کس سے؟ من والدہ، اپنے والدین سے، وولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری انسانیت سے بڑھ کر جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں ابتدا ہو گئی ایمان کی۔ پھر دوسری حدیث شریف ہے جو بڑی معروف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ آپ کی پیروی میں، آپ کی اتباع میں چل رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دست اقدس میں لیا ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خدا کی عزت کی قسم، میں ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اپنے والدین سے بھی آپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر یا رسول اللہ ابھی تک اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سماعت فرمایا تو جواب دیا، لا یا عمر، اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر اپنا دست اقدس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس پر رکھا، اور رکھنے کی دیر تھی کہ آپ کو شرح صدر نصیب ہو گیا۔ آپ کا سینہ جگمگانے لگا اور اچانک آپ بولتے ہیں، یا رسول اللہ الان الان، یا رسول اللہ اب مجھے ایمان کی وہ حالت نصیب ہو گئی کہ خدا کی عزت کی قسم اب میں اپنی جان، اپنے نفس سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الان یا عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ بات تو سمجھ آ گئی کہ محبت اس وقت تک شروع ہی نہیں ہو سکتی جب تک ایمان مکمل نہ ہو۔